جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت۔ آج کی نشست کا جو پہلا سوال آیا ہے یہ بڑا دردناک ہے۔ جنید شاہ نے کراچی سے یہ پوچھا ہے کہ حال ہی کے اندر پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی کے اندر ایک قانون منظور کرایا گیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی بھی نوجوان بھائی، کوئی بھی ہماری نوجوان بہن اسلام قبول نہیں کر سکتی، اور اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ 18 سال کے بعد جا کر کے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر سکتا یا کر سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی کڑی قسم کی شرائط اور کچھ قوانین اور کچھ شرائط اور کنڈیشن رکھی گئی ہیں۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں اس بل کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختصر گزارش یہ ہے کہ یہ بل اور یہ قانون جسے منظور کرایا گیا ہے شرعاً بالکل خلاف اسلام، خلاف قرآن، خلاف شریعت، خلاف دین فطرت ہے، ناجائز اور حرام بل ہے۔ شریعت کے پاکستان جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا، ہمارے بزرگوں نے اسلام کے لیے اس کو معرض وجود کے اندر لانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، مال و متاع کی قربانیاں پیش کی، صرف اور صرف ایک کلمے کی وجہ سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر یہ ملک بنا ہے۔ انڈیا سے ٹرینیں چلی تھیں اور وہ زندہ پیسنجرز، مسافروں کی ٹرینیں تھیں، اور پاکستان کے اندر ہجرت کرنے کے لیے آنے والے وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جب لاہور کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ٹرینیں مسلمانوں کی لاشوں کی ایمبولینسوں کے اندر تبدیل ہو گئی تھی۔ کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئی۔ اس وقت نعرہ کیا تھا؟ یہ مملکت بنی کیوں ہے؟ اس کا وجود کیوں ہوا؟ صرف اور صرف اس لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج اسی مملکت خدا داد اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر اور کلمے کے نام پر بننے والی مملکت کی ایک صوبائی اسمبلی کلمے کے خلاف بل منظور کرے، اور وہ یہ بل منظور کرے کہ کوئی نوجوان لڑکا، کوئی نوجوان لڑکی اسلام نہیں قبول کر سکتے، اور اس کے لیے عمر کی قید ہے۔ حیرت ہوتی ہے کس طرح کا قانون بنایا جاتا ہے اور کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کیا یہ قانون بنانے والے ارکان اپنے اسلام پر شرمسار ہیں؟ کیا انہیں اپنی پاکستانیت پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اپنے مسلمان ہونے پر، دین فطرت کا حامل اور مسلم اور مؤمن ہونے پر انہیں شرمندگی ہے؟ کیا نعوذ باللہ وہ اسلام کو کوئی غلط اور گندی چیز سمجھتے ہیں جس کے بارے میں وہ قانون بنا رہے ہیں کہ نہیں فلاں اس کو نہیں اختیار کر سکتا، فلاں غیر مسلم اس کو نہیں اختیار کر سکتا، فلاں اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس کو قبول کرنے کے لیے تو یہ شرط لگائی جائے گی، یہ کنڈیشن لگائی جائیں گی، 21 دن کا اعلان کیا جائے گا، فلاں کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا، اس کے لیے یہ ترمیم ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے، یہ قانون ہے۔ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم کس زمانے کے اندر پیدا ہو گئے، اور اس زمانے کے اندر کیا پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے اس لیے تعمیر کیا اور بنایا تھا کہ ہم اس طرح کی باتیں سنیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان خلفائے راشدین کی تعلیمات کی تجربہ گاہ بننے جا رہی ہے۔ یہ مملکت سیکولر اسٹیٹ نہیں، اسلامی اسٹیٹ ہے۔ پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values۔ یہ اسلامی اقدار کی تجربہ گاہ، اسلامی احکام کے نفاذ کا منبع، ملجا، مرکز اور ٹھکانے کے طور پر یہ ملک وجود میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نام پر وجود میں آ رہا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ وجود میں آ رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک کی ایک صوبائی اسمبلی اس طرح کا قانون منظور کرے۔ یہ قانون برطانیہ میں نہیں، امریکہ میں نہیں، جرمنی میں نہیں، یورپی یونین میں نہیں، فرانس میں نہیں، ہانگ کانگ، چائنا، ملیشیا، بینکاک، ان ملکوں کے اندر نہیں ہے۔ کتنے غیر مسلم ممالک ہیں وہاں یہ قانون نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ قانون بنایا جاتا ہے،
اور پھر اس کے پیچھے جو ریزن رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی. ارے بھائی، مذہب کی جبری تبدیلی کا کون ساتھ دیتا ہے اور کون ہے جو جبرن مذہب کو تبدیل کرے گا؟ اگر کہیں کسی خطے، کسی ٹاؤن، کسی محلے، کسی علاقے کے اندر اگر یہ واقعہ پیش بھی آ جاتا ہے کہ کسی کو جبرن اسلام قبول کروایا گیا، پہلی بات تو یہ کہ ذرا تحقیق کی جائے ریکارڈ پر اس طرح کے کتنے مقدمات ہیں. اور عام طور پر ہمارے یہاں پر باہر کے، ویسٹ کے، مغرب کے پیسوں پر پڑنے والی کتبے بردار NGOs اور مختلف قسم کی تنظیمیں اور اپنے آپ کو ویلفیئر کی آرگنائزیشن کہلانے والی مختلف NGOs اور ادارے جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں، جب تحقیق کی جاتی ہے تو نوجوان عدالت کے اندر آ کر کے ببانگ دوہر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے احکام پر آنا چاہتا ہوں، سچائی کی میں گواہی دینا چاہتا ہوں. آپ اس سچائی کی گواہی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اولن تو یہ کتنے واقعات ریکارڈ پر ہیں. پھر اگر کہیں مان لیا جائے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش بھی آتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک استثنائی شکل ہے. کس عالم دین نے مذہب کی جبری تبدیلی کے اوپر آپ کا یا کسی کا ساتھ دیا ہے؟ کون سا عالم دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ مذہب کی جبری تبدیلی درست ہے؟ کون سا عالم دین، کون سا اسکالر، کون سا ادارہ، کون سا دارالافتاء، کون سا فتویٰ، کون سا ایسا مفتی ہے جو یہ کہے کہ کسی ہندو کو جبرن مسلمان بنا لو؟ کون ہے جو یہ کہے عیسائی، سکھ یا یہودی مجوسی کو جبرن مسلمان بناؤ؟ لا اکراہ فی الدین. قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر یہ کہتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے. سورہ کہف آیت نمبر 29 اللہ رب العزت وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہتا ہے مسلمان ہو جائے اور جو چاہتا ہے وہ کافر ہو جائے. جس کو کافر رہنا منظور ہے وہ کافر رہے اور جسے مسلمان ہونا ہے وہ مسلمان ہو جائے. اسلام کا، قرآن کا سیدھا واضح سادہ انتہائی سمپل حکم موجود ہے. جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو، جو کافر رہنا چاہتا ہے وہ کافر رہے. لیکن یہ بتائیے اگر ہم کسی ہندو، سکھ اور مجوسی کو یہ قدغن لگاتے ہیں اور اس نوجوان بھائی کو یا بہن کو یہ پابند کر دیتے ہیں کہ تو 16 سال کا ہو چکا، بالغ ہو چکا، 17 سال کا ہو چکا ہے، 18 سال کا ہو چکا ہے، اب تو قرآن کا مطالعہ نہ کر. کیسی بات کی جاتی ہے؟ یہ کس طرح کا قانون بنایا جاتا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ اسلام ہے کیا؟ سچائی کا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی نظر میں بندوں کے لیے دستور حیات اسلام ہے، ضابطۂ زندگی اسلام ہے. اسلام بولتا ہے سچائی اختیار کرو، قناعت اختیار کرو، عفت اور شرم و حیا اختیار کرو. تو کیا آپ اسلام کے اوپر قدغن لگا کر اور اسلام قبول کرنے پر پابندی لگا کر کے دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سچ نہ بولو؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرپشن سے باز نہ آؤ؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر محبت نہ کرو؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حقوق العباد نہ ادا کرو؟ اسلام میں تو یہی احکام ہے. كشفت جو بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا